الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید فی سورۃ النحل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ نکاح کا ایک موضوع چل رہا ہے، چند نکات ذہن میں تھے اور چھوٹ گئے لاسٹ میں۔ پہلی چیز تو یہ کہ نکاح کے بارے میں جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا تصور ہے وہ صرف ایک ہی رخ پر جاتا ہے، شہوت، لذت، جنس کی طرف جاتا ہے، اس کی ذمہ داریوں پر نہیں جاتا۔ کسی نے جوش میں آ کے شادی 4 نکاح کر دی، پالے گا کیسا؟ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے حاجات زندگی ضروری ہیں۔ اب 4 بیویوں کو لا کے ایک کمرے میں تو آپ نہیں رکھیں گے، گھر ضروری ہے، ان کا کپڑا لتا ضروری ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو استطاعت رکھتے ہوں اور عدل کر سکتے ہیں۔ اب عدل کے لیے شرط تو یہ نہیں ہے کہ سبھی سے یکساں محبت کی جائے۔ یہ بعض وقت ہم اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں میں اپنے سب بچوں کو بہت چاہتا ہوں، غلط ہے۔ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اسٹیٹمنٹ رانگ ہے اس کا، کوئی نہیں چاہ سکتا۔ کسی نہ کسی بچے سے، بیٹی سے، بیٹے سے محبت زیادہ ہی ہوگی، سب سے یکساں ہو ہی نہیں سکتی، نبی نہیں کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا مانگیں، پروردگار تیرے حکم کے مطابق میں انصاف اور عدل تو سب بیویوں میں کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے عائشہ بہت پسند ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ بیویاں 11 ہیں۔ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح کی سوچی بھی نہیں کبھی، ان کے انتقال کے بعد نے نکاح کیا، اور جتنی بیویاں ملی ماشاءاللہ سب صورت شکل کی بہترین تھی، اعلیٰ خاندان کی تھی، عرب میں تھی، سوائے ایک یہودی خاتون کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کو اتنی ترجیح تو دے دی، حضرت عائشہ کیا فرماتی؟ آپ کا قاصد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، پیغام لے جانے والا، خط لے کر مصر گیا۔ مصر کے بادشاہ مقوقس نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا، احترام کیا، آپ کے لیے بہت سارے تحفے بھیجے، جن میں 2 خواتین کنیز کے طور پہ بھیجی۔ ایک حضرت ماریہ ہیں، ایک حضرت سیرین۔ وہ خواتین جب پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شاعر اسلام ان کو دیا، اور حضرت ماریہ کو اپنے لیے رکھا بغیر نکاح کے۔ بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آتا، خاص پڑوسی ملک میں، وہاں کے تو میں نے ایک سبجیکٹ میں دیکھا 11 بیویوں میں حضرت ماریہ کا نام حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ 11 بیویوں میں نام ان کا شمار نہیں ہو، امہات المومنین میں نہیں ہوتا، وہ وسلم کے ساتھ رہی، اللہ کے حکم سے رہی۔ آج بھی وہ حکم آپ کے میرے لیے ہے، او ما ملکت ایمانکم۔ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ بہت پسند ہے، یہ خاتون کی تعریف کروں، اور وہ بہت حسین تھی، بہت خوبصورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی عورتوں سے، خوبصورت عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں۔ جسے کہ آپ نے اس کے لیے دلیل کے طور پر کیا فرمایا؟ اللہ جمیل یحب الجمال۔ ہمارے ذہنوں میں چونکہ دین سے دور ہیں، ہم قرآن سے تو بہت ہی دور ہیں، ہمارے ملکوں میں رہنے والے، یہاں آ کر اللہ کا کرم ہے کہ کچھ تھوڑی بہت توفیق ہوئی ہے تو سمجھنے، سننے،
پڑھنے عمل کرنے کی. وہاں آج بھی چلے جائیے ہمارے خاندان کے بے شمار 99% لوگ یہ حالت میں مبتلا ہے. بے روزگار ہے, برسوں بے روزگار رہے گا. اس کو حدیث ہی نہیں ملی اگر تم نکاح کر لو یغنیہم اللہ, اگلا تمہیں غنی کر دے گا. وہ آنے والی اپنا رزق لے کر آئے گی, کہیں نہ کہیں تمہارے لیے بندوبست ہو جائے گا. یہ ہمارے نوجوانوں کا کیونکہ دین سے واقف, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے میں ہر چیز حاصل کروں پھر نکاح کروں. اور اس بیچ میں جتنی شیطانیاں ہو سکتی ہیں وہ ظاہر ہے, شیطان تو بیٹھا نہیں ہے نا خاموش. وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ ابن آدم کو بہکاؤں گا, ورگلاؤں گا, اور ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. کیا جہنم میں کیوں جائیں گے ہم خواہ خواہ؟ ہم اگر نیک ہوں گے, برے کام نہیں کریں گے, شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا, ہمارے قریب نہیں آئے گا, تو ہم تو سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. لیکن شیطان تو وعدہ کر کے آیا اور وہ ہم کو ورگلائے گا, بہلائے گا, کوئی نہ کوئی ریزننگ دے گا ہم کو. گناہوں کے لیے بھی وہ ریزننگ دیتا ہے, ایسا ہوا اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے. بغیر ریزننگ کے کوئی آدمی کام نہیں کرتا. تو پہلی چیز تو یہ کہ نوجوانوں کے اندر ہے. دوسرے وہ لوگ جو مرسیدہ ہو گئے, صاحب استطاعت, یہ نہیں کہ اب یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد میں وہاں خط لکھنا شروع کرتے ہیں, میں دوسرا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں اور تیار رکھوں میرے لیے. جو کر سکتے ہیں, چلیے ہم نہیں کر سکتے, ہمارے رشتہ داروں میں, عزیزہ خارج میں, دوست صاحبہ, محلے میں ایسی بیوائیں موجود ہیں, ایسی متعلقہ خواتین موجود ہیں, نوجوان ہیں, ان کے نکاح کے بارے میں. نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہی کر دوں سارے نکاح. کتنے کریں گے؟ 4. اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا ہوگا جو گزشتہ بار میں نے دوہرایا, ایک مرد کے ساتھ 30 40 خواتین کی کیا کریں گے؟ نکاح کر سکتے ہیں ان سے؟ لونڈی بنا کے رکھنا پڑے گا ان کو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلوں میں ہمارے خاندان کی لڑکیاں وہ لونڈی اور کنیز بن کے رہیں, اور وقت پہ ہم ان کے نکاح موجودہ زمانے میں ہم نہیں کریں. آج جانتے ہیں, کبھی اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیے, ادھر کے ملکی ادھر کے ملکی, لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, مسلم لڑکیاں بیٹھی, اور غیر مسلموں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم زیادہ ہے, جاب فوری مل رہے ہیں, ان کے پاس تو گوشہ پڑتا کسی چیز کا اہتمام ہے ہی نہیں, لہٰذا وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کے نکاح, شوہر بھی کما رہا, بیوی بھی کما رہا, وہ گھر بڑے سکون سے. اب ان کی نخالی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی ویسی سے رہے. اللہ نے نبی سے وعدہ نہیں کیا, نبی کو دیا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جھوپڑے میں. فرعون کہاں پیدا ہوا؟ محل کے اندر. ابو جہل کے پاس جتنی دولت تھی نبی, اس کا عشر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. آپ کیسا سوچ رہے ہیں کہ میں اس لیول پر جا کے میں یہ کچھ کام کروں گا؟ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث ہے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اور اس کے فائدے سوسائٹی کے اندر ہم کو نظر آئے. ہماری عورتیں محفوظ رہیں گی, ہماری لڑکیاں محفوظ رہیں گی. ہاں, لڑکیاں صرف اس خیال سے, اس خوف سے اور ڈر سے کالجز میں غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر رہی ہیں, دفتروں میں کام کرنے والوں سے نکاح کر رہی ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے, نمازی ہے, پیشانی کے اوپر گٹھا ہے, جہیز مانگتا ہے, جوڑے کی رقم مانگتا ہے, گھوڑے کی رقم مانگتا ہے, اب میرا باپ دینے کی پوزیشن میں نہیں. فرق کیا ہے؟ عقیدے کا ہے, مسلمان نے نماز نہیں پڑھتا, دین کے احکام کا پتہ نہیں ہے اس کو. یہ سیریز آپ کے سامنے کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ عقائد کی, رسومات کی, عبادات کی. اب اس کے بعد میں ہمارے تعلقات آئیں گے, سماجی تعلق, ہر ایک کے ساتھ, ہر انسان کا دوسرے سے کیا ربط ہے اور کیسے تعلقات رہنے چاہیے, ہمارا کھانے پینے کا نظام, معاشی نظام کیا ہوگا. یہ سلسلے کیوں آخر ہے؟ ہم کو تقریروں کا شوق ہے یہاں پر کہ آپ کے سامنے آ کے ایک ہی بات دہراتے رہیں. کتنی یاد ہے کہ یہ سیدھی تیسری مرتبہ چل رہی ہیں, آپ کتنا یاد ہے آپ کو؟ گھر جا کر یا پہلی تقریر کے بعد میں گھر جا کر دوسرے بات سننے کی زحمت کیا. حالانکہ تقریر کے بارے میں نے آپ سے درخواست کی تھی خاص طور پہ کہ یہ تقریر سنیے, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ملنے والوں میں تقسیم کیجیے, شیئر کیجیے اس کو. کتنا نہیں کیا. ہم اس ٹاپک کو بڑا ایزی سمجھتے ہیں. ہمارے زمانے میں وقت نہیں آیا. ممکن ہے ہمارے جانے کے بعد ہماری تیسری چوتھی نسل, وہ بچہ جو آج 2-3 سال کا ہے وہ 40 سال کا جب ہوگا, جب کیا ہوگا؟ وہ زمانہ اگر آ گیا, اتنی جنگیں ہو گئی, اتنے مرد مر گئے, عورتیں ہی عورت باقی, اب کیا کریں گے؟ کیا
دیکھیں دنیا بھر کی ساری باتیں تو غلط ہو سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تم کو اولاد دی ہے، اولاد کو اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، کیوں اللہ نے بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہاں تعداد ان کی بڑی ہوئی ہے، خواتین کی تعداد بڑی ہوئی ہے۔ آج کسی ملک میں اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، مردوں سے بڑھ کر عورتیں ہیں۔ مرد آپس میں دشمنیوں کے اندر، دوسری قوموں سے لڑائی جھگڑوں کے اندر، مرد ہی قتل ہو رہے ہیں نا فوجوں کے اندر جا کے، عورتیں کون سے قتل ہو رہی ہیں؟ اور عورتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں۔ اپنے اطراف میں جو ہیں ان کے بھی نہیں کہا، ضروری نہیں ہے ہم ہی کر لیں، اپنے اطراف کے بارے میں بھی سوچیے آپ۔ ایک خاتون کے لیے تحفظ فراہم کریں گے، اختلاف فراہم کریں گے وہاں پر، کہ کوئی اس کے نظر اٹھا کے نہیں، جیسے بری نظر نہ ڈال سکے، اسے چھیڑخانی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے خاندان کا ہم خیال نہیں رکھیں تو باہر والے رکھیں گے، وہ تو غرض آئیں گے۔ البتہ لان تان کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی بیوہ کو خاندان میں دیکھ رہے ہیں، ینگ ہے، نوجوان ہے، لیکن اب انہوں چارہ ڈالنے کی کوشش، ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بڑی سنجیدہ ہے، اب اس کے اوپر کچھ نہ کچھ، ارے چھوڑو بہت دیکھے ہم نے، ایسے نیک دیندار تو بہت ہے۔ میں نے کچھ کہا ان کے بارے میں، کوئی برا لفظ استعمال کیا میں نے ایک ڈائلاگ جنرل معمولی الفاظ ایسے استعمال کیا کہ اس کی پوری عصمت خراب ہو کے رہ گئی، اس کا کیریکٹر خراب کر کے رکھ دیا میں نے ایک جملے کے۔ بہت دیکھے ایسے دینداروں کے لیے۔ تو اپنے علاوہ بھی ہم آگے بڑھ کر سوچیں، اپنے بچوں کے لیے بھی سوچیں، اپنے نوجوانوں کے لیے بھی سوچیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پری ہر کسی کو، ہر لڑکے کو پری مل جائے اور ہر لڑکی کو شہزادہ مل جائے، گھوڑے پر سوار ہو کیا نہیں آتا۔ کچھ کر دو آپ جو ملنے، خود اپنے گھروں میں جا کے اپنے والدین کو دیکھیں، ہمارے ماں باپ کیسے خوبصورت ہیں، ہمارے بہنیں بہنا بھائی کتنے خوبصورت حسین، ہر گھر میں سب حسین ہی پیدا ہوتے ہیں، گزر بسر ہو ہی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت میں کوئی مجرد نہ رہے، بیچلر نہ رہے، چاہے وہ بیوہ ہو جائے، چاہے وہ جوان ہو کر بیچلر رہے، بیوہ ہو کر رہے یا مطلقہ ہو۔ عمر ہے ان کا معقول بندوبست کیا تاکہ معاشرے کے اندر فساد نہ کرے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمارے درمیان سے نکل گئی ہے اور لوگوں نے طنز کر کے ہماری عورتوں کو اتنا بے قابو کر دیا، ہم نے پہلی چیز جو چھوڑی وہ پردہ نکل گیا ہمارے پاس۔ مسقط میں مجھ پر بڑا اللہ کا کرم، بڑے بڑے مالداروں کے جو اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں، ان کی بھی خواتین کا بھی پتہ چل گیا، محمد صاحب آ جاتا۔ الحمدللہ، کم از کم خدا کا خوف نہ صحیح، بندے کا تو خوف ہے تمہارے دل میں، شرم کی بات ہے یہ۔ خدا سے، خدا کا خوف کتنا ہے، اذاں ہو گئی سر پہ، ایک زمانے کی بات ہے۔ آج کل کے ہمارے گھر کے خواتین الا ماشاءاللہ اذاں ہو جائے تو بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، پلو نہیں پڑتا۔ اب ایسا لاپرواہی کے ساتھ باہر جائیں گے، آپ بن ٹھن کے جائیں گے۔ کبھی کیا تجربہ کر کے دیکھیں، اچانک پہنچے، بیگم چلیے سامان خرید کے لائے، دیکھیے نہیں ایسا ایک 5 منٹ ہے ابھی آگے۔ ابھی جب ہم گھر میں داخل ہوتے انتہائی سڑی حالت کے اندر تھی، ابھی 5 منٹ میں پری بن کے خود ہم حیران، یہ کون ہے بھائی، ہماری بیگم ہی ہے یہ، ابھی تو یہ حال تھا، نہ باہر ڈھنگ کے سجے ہوئے تھے، نہ کپڑے ڈھنگ کے تھے۔ میں نے کچھ چیزیں گھر کے اندر، شوہر کا استعمال ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، میں ہمارے کا استعمال کر رہا ہوں، آپ میرے سمجھیں گے خطر، ہمارے بہت جمع سب کے لیے ہے۔ 5 منٹ میں کیا تفریح ہے، فرق ہو گیا اس کے اندر۔ کس کو بتانے جا رہے ہیں بھائی؟ سڑک والوں کو، مال والوں کو، وہ سیلز مین کو، کس کو بتانے جا رہے ہیں؟ دین کی چیزیں جب ہمارے درمیان سے ختم ہوتے جا رہی ہیں اور ہم توقع رکھیں کہ ہم سب ایک بہترین معاشرہ، اچھی سوسائٹی جہاں پر لوگ اخلاقیات سیکھیں گے، عدل کریں گے، انصاف کریں گے، کس سے تو آج میں توقع کس سے رکھ رہا ہوں؟ غیر مسلموں سے۔ میرے ملک کا جسٹس کا نظام پورا غیر مسلموں کیا ہے،
پولیس کا نظام غیر مسلموں کے ہاتھ میں، فوج غیر مسلموں کے ہاتھ، کس سے توقع ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے کسی بھی معاملے میں؟ وہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر ہم کو پکڑیں گے، ہمارے دین میں مداخلات کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک سے زیادہ شادیوں کا کیوں حکم دیا گیا؟ ایک تو یہ کہ حالات بنتے جا رہے ہیں ویسے، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خاص بات فرمائی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تزوجوا، نکاح کرو، جمع کا صیغہ ہے، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میں دوسری قوموں کے مقابلے میں تمہاری کثرت تعداد پر میں فخر کروں گا۔ نکاح صرف اس لیے نہیں ہے، بیوی کے پاس جائے تو اللہ سے دعا کریں مجھے نیک صالح اولاد دے، وہ وقت بھی ہم تو اس کے لیے کچھ یہ عجیب غریب سمجھ کے بیٹھے ہیں، یہ تو گناہ ہے یار۔ اس وقت بھی ہمارے نبی ہم کو دعا سکھا، اللہ کا نام لے کے جاؤ، یہ بھی دینی فریضہ ہے۔ نکاح کر لیا تم نے، تمہارا ایمان، نصف ایمان مکمل ہو گیا، بچا گیا آدھا ایمان۔ اب زندگی کے دیگر معاملات میں تو اس کہ سب سے بڑی فتنے والی بات ہے دنیا کے اندر بے راہروی ہے، اور دنیا آج آپ یورپ دیکھ لیجیے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرنے آئے تھے، انہوں نے تورات اور انجیل کو دونوں کو اٹھا کے بازو رکھ دیا، آزاد مادر پدر آزاد معاشرہ ان کا بنا ہے۔ 25% یورپین ممالک میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے نہیں معلوم، ان کے ہاں ماں کا نام لکھا جاتا ہے، اور ان کی نقالی میں ہم نے بھی یہاں پر شروع کر دیا مسلم ممالک کیا۔ ہم جب آئے تھے تو یہاں پر آپ کے نام کا لازم تھا، بلکہ آپ کا نام ایک سے دو نام ہے تو وہ سمجھتا تھا میرے نام کیا ہے، تم صاحبزادہ، میر تمہارے والد، محمود تمہارے پردادا، علی تمہارے پردادا، خان تمہارا خاندانی نام، چلیے میرے نام کے انہوں نے 5 سلسلے بنا ایک نام۔ اب ان کو کیسے سمجھائیں بھائی، عربوں کا معاملہ الگ ہے، ہمارا نام معاملہ الگ ہے، ہمارے ہاں ایک آدمی کے 5-6 نام ہوتے ہیں، تم سمجھ رہے ہیں پورے محلے والوں کے نام ہیں۔ دینی تعلیمات کو ہم چھوڑ کر آسانی کے ساتھ اپنے معاشرے کو اسلامی نہیں بنا، اسلام چھوڑ کر اسلامی معاشرہ بنائیں گے کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیں اس کا عملی ثبوت کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے بعد میں جو دنیا میں بہترین انسان گزرے وہ صحابہ اکرام۔ اب صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر نکاح پہلے سے بیویاں ہیں، حضرت اسماء کی والدہ ایک علیحدہ خاتون ہے، حضرت عائشہ کی خاتون الگ، یہ کہ ماں سے نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ، 2 بیٹے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، وہاں جب ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی کے ساتھی ہیں اور اکیلے آئے ہیں، فیملی نہیں، انہوں نے اپنی بیٹی یہ بغیر پوچھے کہ آپ کا بیٹا جوان ہے، اس سے کہ وہ جوان بیٹا لڑنے کے لیے میدان بدر میں آیا ہے، عبد الرحمن بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بیٹے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت مکہ میں کتنے بیویوں کو چھوڑ کر آئے، کتنے بچوں کو چھوڑ کر آئے، اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ حضرت صدیق کا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت ہے، آخری لمحات ہے، بیٹی مجھے پیر کا دن، بیٹی مجھے توقع ہے شام تک مسئلہ ہو جائے، حل ہو جائے۔ اچھا تو دیکھو گھر میں پرانی چادریں ہیں وہ کفن میں دینا، اللہ کے امیر المومنین ابا جان ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نیا خرید سکتے ہیں، نہیں، نیا کپڑا زندوں کے لیے بہتر ہے، مجھے پرانی چادر۔ موت کی خبر ہو رہی ہے، باپ بیٹی کا ڈائلاگ ہے، حضرت صدیق کا حضرت عائشہ کا ڈائلاگ، گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹی میں۔ پھر ایک جملہ فرمایا، بیٹی وہ جائیداد میں سامان جب تقسیم ہونا تو لڑکیوں کے 3 حصے بنا کہا، ہم تو 2 ہی بہنیں ہیں، ایک اسماء ہے ایک میں ہوں، فرما کے انتخاب میں بعد میں پیدا ہوگی لڑکی،
مدینہ جاتے ہی جس خاتون سے نکاح ہوا ہے وہ خاتون حضرت ان سے جو اولاد ہوئی ہے وہ حضرت صدیق کے آخری وقت میں 60-62 سال کے ہو چکے ہیں حضرت عمر فاروق. میں قریب ترین لوگوں کی بات کر رہا ہوں. فرمایا کہ نکاح کرنا ہے. کیوں آپ کیوں کرنا چاہ رہے؟ نہیں مجھے شوق نہیں نکاح کا, ضرورت بھی نہیں, پہلے سے ہیں بیویاں لیکن ابھی چاہ نہیں ہے. پھر کیا چاہتے پھر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کی حدیث تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. قیامت کے دن دوسرے نبیوں کی جو امتیوں کی تعداد ہوگی ان سے زیادہ میری امتیوں کے ہونی چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اس بڑھوتری کے اندر میرا بھی حصہ ہو. اس زمانے میں اولاد زیادہ ہونا فخر کی بات سن, بیٹے زیادہ ہونا فخر. بیٹوں کے لیے دعا کیجئے, یہ نہیں کہ بیٹیاں اگر زیادہ اولاد ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. وہ تو اولاد اللہ کے حق میں ہے. سورہ شورا اٹھائیے, آیا سورہ نمبر 42 آخری آیت میں ملے گا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, چاہے تو تمہیں بیٹے دے چاہے بیٹے ہوں. یزوجکم ذکرانو و اناسا او یجعل لکم عقیما, چاہے تمہیں بیٹے دے چاہے بیٹیاں دے یا بیٹے بیٹیاں ملا کر دے یا کسی کو کچھ نہیں دے. اولاد صرف اللہ کی طرف سے. تو ان چند باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. خود اگر نہ کر سکتے ہوں تو کسی کے لیے کم از کم اللہ نے مال دیا تو اس مال کو استعمال کریں, ایک کا گھر آباد کریں. دیکھیے عورت کتنی ہی بڑے قبیلے کی ہو, مالدار ہو, اگر وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے اس پر بدنامی تہمتیں اٹھنا ضرور. نہ چل سکتی, نہ پھر سکتی, نہ ہنس بول سکتی, کہیں نہ کسی کی نظر اس کا پیچھا کرتے رہے گی, جبکہ وہ تمام چیزوں پر رکاوٹ اس وقت پڑے گی جب وہ کسی کے نکاح میں آ جائے. اچھا بس آخری بات, بیگمات کو تیار کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہر ایمان والے کو اللہ 2 حوریں دے گا. اور آرڈنری ایمان والے کو, اگر ہائی کلاس ایمان ہوگا تو اس میں 70 اور حوریں ملیں گے. اب بیگم سے پوچھیں, دنیا میں تو تم ضد کرو, اور پڑوس میں تو جب تک ان کے دستخط نہیں, اماں کے دستخط نہیں, بابا کے نہیں, نکاح ہو گیا, بیگم کے نہیں ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا. اب وہاں پہ کس کے دستخط کی ضرورت پڑے گی؟ وہاں پہ ان خواتین وہ حوروں کے لیے کس کی دستخط پڑے گی؟ اب اس کا کیا کریں گے؟ اسلامی طور پر ہماری خواتین کو بھی دین جاننا چاہیے. اب دین میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مردوں کے اندر اپنی بات کریں, اپنے حقوق کریں, خواتین کے بھی حقوق. خواتین کے بڑے سخت حقوق ہو. میں نے بہت ساروں کو سنا ہے, حضرت کہ میں جن کو ریکمینڈ کرتا ہوں نا, فلاں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ خاتون کی جو اس وقت کی سب سے بڑی عالمہ اس کی تقریر سنی, ان کے پاس بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. بیویوں کے حقوق انہوں نے بھی نہیں بتایا. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر شوہر بیماری میں مبتلا, جسم میں پھوڑے ہو جائیں, پیپ آ جائے, عورت اگر اپنی زبان سے ان زخموں کو صاف کرے تو بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. اب بتائیے کیوں فرمایا؟ جب عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو ساری تقریر مردوں میں کرتے ہیں, عورتوں میں تشریف لے کے فرمایا کہ تم میں سے ایک بڑی تعداد میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ اس لیے کہ تم گھروں میں بیٹھی بھی رہتی ہو, کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے, نکاح کر کے لے جاتا ہے, اس کی استطاعت جو اللہ نے اسے دی ہے, کھلاتا پلاتا سب کچھ کرتا ہے, لیکن جب ذرا تم اس سے ناراض ہو تو ایک ہی جملہ تم ہر خاتون کے منہ سے نکلتا ہے, تم سے تو کبھی خوشی حاصل ہی نہیں. ہر گھر کا اب اس وقت کتنے چہرے کھلے ہوئے, میرے گھر میں بھی ایسی ہوتا, کبھی راضی نہیں ہوتی. کچھ کر لو نہیں ہوتی, راضی نہیں ہوتی. دنیا جہان کی نعمتیں لا کے رکھ دو, وہ سامنے پھر بھی کہتے ہیں ارے یہ نہیں ہے, اس میں یہ کم ہے, یہ کم. وہ کمی برابر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی, اور یہی کمی
یہی ڈائلاگ اس کو جہنم میں جانے کا سبب ہے، چاہے وہ کتنی نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ اب جب نوجوان ہمارے شادی کے لیے جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ اللہ نیک صالح اولاد دے، ان کی تربیت کرے، خود اپنی تربیت کریں، جس سے کہ میرے بچوں کے لیے میری گھر والی آئیڈیل ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ آئیڈیل ہیں۔ ہم خالی توقع رکھیں گے کہ بھئی میں خالی برائے نام نماز پڑھ لوں بغیر سمجھے کہ قرآن کیا ہے، اور بچوں سے توقع رکھوں کہ وہ اچھے پکے مسلمان بنے، نہیں۔ یہ بچے جو آج ہمارے سامنے ہیں، کل ہمارا راستہ روک کے کھڑے رہیں گے۔ پروردگار دنیا کے لیے ہمارے ماں باپ نے سب کچھ لٹا دیا، خود نہیں کھایا ہم کو کھلایا، خود نہیں پہنا ہم کو پہنایا، ہر چیز میں ہمارے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرچ کیا، لیکن دین کے معاملے میں لاپرواہی۔ نمازوں کے لیے کتنے بار، آج کتنے بچوں کو ہم نمازوں کو ساتھ لے کر گئے فجر، ہم جو مار کھاتے ہیں یہاں پر مار کھاتے ہیں، اور ہم سارے کام اسلام کے باہر کرتے ہیں، اس کا حل تلاش کرتے ہیں اسلام کے اندر۔ تو ان چیزوں پر آپ بار بار غور کریں، ان تقریروں کو اتنا ہلکا نہیں لیں، اس میں جو اہم احادیث بیان کی ہیں ان پر غور کیجیے۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری امت سب سے زیادہ ہو۔ کیسے ہوگی بھائی؟ میں ایک، میرا اللہ ایک، میرا بچہ ہے، ہم دو، ہمارے دو، ہم یہ سلوگنز کے اوپر جب جائیں گے تو ہمارے گھر میں تعداد کیا ہوگی بچوں کی؟ اور ذرا اپنے اپنے خاندان میں جا کر اپنے نانیوں دادیوں سے، زندہ آنکھوں سے پوچھے آپ کے کتنے بھائی بہن تھے؟ پرانے زمانے میں لوگ سوچتے نہیں تھے، ماشاء اللہ 5-7 چاچا ہیں، 2-4 پھوپھواں ہیں، ادھر خالہ ہیں، ماموں ہیں، 8-8 10-10 کے گھر میں ہیں بھائی۔ اور یہاں پر حال یہ ہے کہ 1-2 ہو گئے تو پریشانی، ایسا جیسا کہ ان داتا مائی باپ ہم ہی ہیں، ہم ہی کھلانے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، میں رزاق ہوں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ رزق تو اللہ دینے والا ہے، ہم سمجھ رہے کہ نہیں سمجھتے۔ اچھا اللہ نے رزق کا یہ کانسیپٹ اس دماغ سے نکال دیا، ہر کسی کو اچھا کھلائے گا، نہیں کھلائے گا بھائی۔ اگر ایسا رہتا تو پھر نبیوں سے بڑھ کر اللہ کا چہیتا کون؟ ان کے لیے کہتی کیسی بہترین قسم کی غذائیں آ سکتی تھی، اور ہو سکتا ہے اللہ نے روحانی طور پہ کھلایا ہو، دنیاوی اعتبار سے نہیں کھلایا نبی صاحب کو۔ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میں اپنے رب کے پاس کھاتا پیتا ہوں۔ تو کیا کھاتے ہیں؟ یہ دنیا کے مرغ مسلم، کڑھائی گوشت، یہ کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ ارے جو روحانی غذا ہے وہ کھلاتے ہوں گے۔ ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کی غذا ہم کو بھی وہی چاہیے، نہیں ملے گا، سب کو نہیں ملے گا۔ مدینے کی تاریخ اٹھائیے، آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ گھر میں کیا ہے؟ ایک مسافر آ گیا، 9 بیویاں ہیں، پوچھا بھی جایا کچھ ہے گھر میں؟ پہلے گھر سے جاؤ کچھ نہیں، 2 3 4 9 گھروں سے جاؤ کچھ نہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنے ساتھ لے رہا، ان کے گھر سے تو ان کی بیگم نے کہا کہ بس بچے کے لیے کھانا ہے، تھوڑا سا اور زیادہ ہو سکتا ہے، تو کہا کہ ایسا کرو بچھا دو دستر، اور عین وقت پر جب سامان رکھنے آئے تو چراغ کو گل کر دو، بجھا دو چراغ، میں ظاہر کروں گا کہ میں کھا رہا ہوں۔ ہم اپنا بچے کا کھانا انہوں نے مہمان کو کھلا دیا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، کل تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ کو بہت پسند آیا۔ اللہ قربانیاں چاہتا ہے، تم قربانی دو گے اس کے بعد تمہیں ملے گا۔ آپ یہ صحابی جو آج ایک آدمی کو کھانا نہیں کھلا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 5-7 سال کے بعد لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ایک صحابی لکھ پتی بن گیا۔ آپ تعجب کریں گے، اللہ پہلے آزماتا ہے پھر دیتا ہے بھائی۔ ایران کے سونے چاندی کے ڈھیر مسجد نبی مٹی میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے نبی کے دور میں آزمایا، صدیق کے دور میں آزمایا، حضرت عمر کے دور میں فراوانی کر دی، ہر چیز کی فراوانی کر دی۔ معاشرے کو برائی سے بچانا ہو تو ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو غور کرنا پڑے گا، ان کو، ہماری خواتین کو سمجھانا پڑے گا۔ اب جب بعض دل جلے بھی بہت رہتے ہیں تو
70 حوریں ملیں گی تو ان کے بعد انہوں نے مصرے میں کہہ دیا کہ 70 تو حوریں ملیں گی لیکن ان کے بیچ میں تمہاری وہی پرانی بیگم بھی کھڑی رہے گی. اب خوش ہو کتنا خوش ہوتے خوش. دنیا میں اتنا بھگت کے جا رہے اتنے سال گزار کے اب جاؤ وہاں پہ بھی پیچھا نہیں چھوٹے گا ان سے. تو یہ دنیا بھر کی چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن بہرحال دین اپنی جگہ پر ہے. آخری بات رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے امتی ہر نبی کے امتیوں سے قیامت کے زیادہ. اور کیسے امتی ہیں؟ مجھ جیسے نہیں, آپ جیسے نہیں, نیک متقی پرہیزگار دین کو جاننے والے, تاکہ قیامت کے دن جب نبی کے سامنے امتیوں کا رجسٹر آئے تو نبی کے چہرے پر بھی مسکرائے, واہ یہ ہے میرے امتی. اس انداز میں نہیں آئے کہ رجسٹر سے سامنے آئے اور اس آدمی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائے. کیا خیال ہے آپ؟ رسول سب خوش ہو گئے اپنے امتیوں کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر. پکار کر پوچھیں گے فرشتوں یہ میرے امتی ہیں, ہم جانتے ہیں لیکن آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلا ہے وہ آپ نہیں جانتے. ہمارے ملکوں میں کیا کیا چل رہا ہے, حرام حلال کیا کھلانے پلانے میں, ہوٹلنگ کے اندر, ہر سیکٹر کے اندر کوئی نیکی کی بات بتا سکتے ہیں؟ کوئی ذمہ دار ہمارا جس کو دنیاوی لیول پر بول سکتے کہ یہ پورے میرے ملک کے 50 کروڑ 20 کروڑ آبادی کا یہ واحد لیڈر دیندار ہے جس کو پوری امت اس ملک کے پورے مسلم لوگ کہہ سکتے ہیں ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. ایسے ہیں, ایسا ہے. دیکھیے جس دن ایسے لوگ نہیں رہیں گے اللہ قیامت لا دے اور قیامت آئے گی. قیامت کی تیاری نہ آپ کر رہے نہ میں کر رہا. قیامت کی تیاری یورپ کر رہا ہے. دجال کی آمد کے لیے انہوں نے ہر چیز پرووائڈ کر دی, جو دجال کو چاہیے ان کو وہ لوگوں کا رزق روک دے گا, ہر چیز وہ اس کے اختیار کے اندر دے دیا انہوں نے. آج خوش ہوتے رہیے آپ, میرے پاس 25 کارڈ ہے, گولڈن کارڈ ہے, فلاں کارڈ ہے, کل کا سب سارے کے سارے بند کر دیے جائے. کچھ نہیں, کسی کے ہاتھ میں آپ کا پیسہ بینک کے اندر پڑا ہوگا, آپ نکال نہیں سکیں گے, اجازت نہیں. جو پیسہ نہیں ہوگا تو رزق نہیں ملے گا, سامان نہیں ملے گا, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملے گی, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کی محنت کی کمائی ہوگی وہاں پر. اختیار کس کا ہے؟ آج ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے نا, کیا ملے گا؟ ہماری اپنی دولت ہم کو نہیں ملے گی, ہمارا اپنا مال نہیں ملے گا. اور اس لیے نہیں ملے گا, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے, عذاب ہے یہ. تم نے میرے دین کو چھوڑا, میں نے تم کو چھوڑ دیا. تم مجھے دعائیاں دیتے رہو, آخری نبی کے امتی ہیں, جمعرات بھری مراد, پیاروں کی امت, یہ سب ڈلا کر میرے ساتھ نہیں چلے گا. میرے دین پر چلو اور اس دین کے پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچاؤ. تمہارے نبی کی زندگی کا مشن یہی تھا, علیک البلاغ علینا الحساب. آپ کا کام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام پہنچانا ہے, حساب لینا میرا کام ہے. تو یہ کچھ نکات ذہن میں تھے, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ان میں سے جو کام کی باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھیں اور اضافی باتیں محو کر دیں, اور اس بارے میں ضرور سوچیے گا. اپنے بارے میں نہیں تو کم از کم اپنے خاندان میں وہ بیوائیں, وہ متعلقہ وہ کنواری لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں صرف انتظار میں کہ کوئی آئے گا تو نکاح ہو جائے گا. اور ہمارے مسلم نوجوانوں کو چونکہ شعور نہیں ہے, قرآن حدیث نہیں جانتے ہیں. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے ملکوں کی بات کر رہا ہوں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر آپ کے بے شمار دوست, کزنس, رشتہ دار وغیرہ محلے والے ہوں گے, ان تک یہ بات پہنچانی ہے. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, تمہارے گھر کی خواتین بہنیں, یہ تمام خواتین برائی کا شکار, فساد کا شکار, جن سے اگر بچنا ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا, قرآن سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جو اب ہے نہیں ہے, اللہ کا نام لے کر نکاح کرو, انشاءاللہ اللہ اس میں برکت دے گا. یغنیہم اللہ, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.